تو ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹ الیکشن ہوا اس کانسٹیٹوئنسی سے، آپ بھی جو ہے ایم پی ہیں PS92 سے، تو نیّر رضا بھائی کھڑے ہوئے. تو دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ MQM لنڈن کی جانب سے بھرپور بائیکاٹ کی مہم بھی چلائی گئی اور ان کو جو ہے شکست کا سامنا ہوا. اس کے بدلے میں عمران خان صاحب جو ہے 2/3 زیادہ ووٹ ان سے حاصل کر سکے. ماضی میں آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی نے ہی KESC کو K الیکٹرک میں تبدیل کیا. ابھی ایک ادارہ ہے میری اطلاعات کے مطابق، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، یہاں اس کو بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ پرائیویٹ کرنے جا رہی ہے، اور یہاں پہ جو MD کی پوسٹ ہوتی ہے اس کو خالی کر کے CO لے کے بھی آ چکے ہیں. تو اس پہ MQM پاکستان کی اس ادارے میں CBA بھی ہے. تو کیا MQM پاکستان سڑکوں پہ نظر آئے گی اس ادارے کو بچانے کے لیے؟ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ طہا صدیقی اپنے یوٹیوب چینل کینورا اسٹوڈیو سے مخاطب ہوں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں MQM پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے رکن اور سابق وزیر بلدیات محمد حسین خان بھائی اور موجودہ MP. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد حسین بھائی، ابھی سندھ میں موجودہ جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ بے اختیار ہیں، تو اس میں MQM پاکستان کی کیا جدوجہد ہے؟ دیکھیں، MQM پاکستان اپنے قیام کے اول روز سے یہ ہمارا مینیفیسٹو رہا ہے، یہ ہمارا مشن و مقصد رہا ہے کہ بلدیاتی اداروں کو با اختیار کیے بغیر جو دنیا میں جتنے بھی بلدیاتی یعنی بڑے شہر ہیں جہاں پر کاسموپولیٹن سٹی ہیں، میٹروپولیٹن سٹی ہیں، جو اختیارات وہاں کے بلدیاتی اداروں کو، بلدیاتی حکومتوں کو حاصل ہیں، وہی اختیارات شہری علاقوں کو، کراچی، حیدرآباد، جو بھی بلدیات ہیں، تمام بلدیاتی اداروں کو وہی اختیارات ہونے چاہیے. اس میں جو سیوک ایمینٹیز کے ادارے ہیں، جس میں پانی کا ادارہ ہے، سیوریج کا ادارہ ہے، ماسٹر پلان ہے، ہاؤسنگ اتھارٹیز ہیں، ایجوکیشن ہے، پولیس ہے، ٹریفک ہے، جیل ہے، اسی طرح فوڈ اتھارٹی کے، یہ جتنے بھی ادارے ہیں جو عوام کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے ادارے ہیں، یہ سارے ادارے بلدیات کے ماتحت ہونے چاہیے. ہم نے شروع دن سے اس کے اوپر جدوجہد کی ہے اور ہمیشہ یہ کوشش کی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے بلدیاتی اداروں کو ایمپاور کرنے کے لیے ہم نے اسمبلی میں کئی مرتبہ ہم نے مسودے جمع کرائے، لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پر ہمارے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا جو مسودہ تھا اسے رد کر دیا. ہم 2017 میں سپریم کورٹ میں گئے، پھر 2021 جنوری میں سپریم کورٹ نے ہماری جو پٹیشن تھی اس کو انہوں نے اس سے اتفاق کیا اور بہت بہترین، بہت زبردست ججمنٹ دی کہ سندھ میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے وہ آرٹیکل 140A کے مطابق اس کے ذریعے بلدیاتی اداروں کو اختیارات ملنے چاہیے. اس کے بعد جب ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی سے 30 مارچ 2022 میں جب وفاق کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا، سندھ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، اس کا پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ سندھ کے تمام بلدیاتی اداروں کو با اختیار کیا جائے اکارڈنگ ٹو دی ججمنٹ آف سپریم کورٹ پاکستان، اکارڈنگ ٹو دی آرٹیکل 140 کے تحت جو ہے ایمپاور کیا جائے. اس کا بھی پہلا جو ایگریمنٹ کا پہلا نقطہ ہے. تو ہم تو اولین دن سے چاہتے ہیں باقی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے PSP ہو، PTI ہو، جماعت اسلامی ہو، ان کی جو تگ و دو ہے، کوششیں، وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد بلدیاتی الیکشن ہو، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں ہمارے لوگ جیتے ہیں، ہمارا میئر بن جائے. بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ بے اختیار میئر سے بہتر یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن نہ ہو، کیونکہ کسی بھی پارٹی کا اگر میئر بنے گا وہ سندھ حکومت کے سامنے بھکاری والی اس کی پوزیشن رہے گی. وہ ان سے اپنے اداروں کو، بلدیاتی معاملات کو چلانے کے لیے فائنینشیل بھیک بھی مانگے گا، ایڈمنسٹریٹو اختیارات کی بھی بھیک مانگے گا. ہم چاہتے ہیں بلدیاتی الیکشن ہونے سے پہلے سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق بلدیاتی اداروں کو ایمپاور کیا جائے آرٹیکل 140 کے تحت. اس کے بعد الیکشن ہو، کوئی بھی سیاسی پارٹی جیت جائے، کسی بھی سیاسی پارٹی کا میئر آ جائے، وہ با اختیار ہوگا تو عوام کی خدمت کر سکے گا. اگر وہ با اختیار نہیں ہوگا، اس کے پاس
فائنینشیل ریسورسز نہیں ہوں گے، اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو اختیارات نہیں ہوں گے، اس کے پاس پولیٹیکل اختیارات نہیں ہوں گے، تو پھر وہ کسی قسم کے کام کرنے سے قاصر رہے گا. جس طرح وسیم اختر بھائی 4 سال میئر رہے، ہمارے حیدرآباد کے میئر رہے، ہمارے ڈی ایم سی ایسٹ، سینٹرل، ویسٹ، کورنگی کے میئر رہے، چیئرمین رہے، یہ سب بے اختیار تھے. سب یعنی فائنینشیل ایڈ کے لیے، تنخواہیں دینے کے لیے، پنشن دینے کے لیے سندھ حکومت کی طرف دیکھتے رہے. یہ فرق ہے دیگر سیاسی پارٹی اور ایم کیو میں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ بلدیاتی ادارے با اختیار ہوں اور اس کے بعد الیکشن ہو، کوئی بھی جیت جائے، پیپلز پارٹی کا میئر آ جائے، جماعت اسلامی کا میئر آ جائے، پی ٹی آئی کا میئر آ جائے، ایم کیو کا میئر آ جائے، طاقتور میئر آنا چاہیے، با اختیار میئر آنا چاہیے، تاکہ وہ پھر عوام کی خدمت کر سکے. اچھا محمد حسن بھائی، ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ گورنر سندھ کی تعیناتی ہوئی ہے، تو اس کا بڑا شور بھی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی کافی بحث چھڑی ہوئی ہے. کیا ایم کیو ایم کی طرف سے کامران ٹیسوری کو جو ہے وہ گورنر کے لیے نامزد کیا گیا، اور وہ ابھی موجودہ گورنر بھی ہیں، تو اس پہ آپ کی ان کی تقرری کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، کامران ٹیسوری بھائی گورنر سندھ ہیں، اور میں خود پارلیمنٹیرین ہوں. جو لوگ اس کی نو ہاؤ رکھتے ہیں کہ چاہے وہ صدر پاکستان ہوں یا گورنر ہوں چاروں صوبوں میں، یہ سب کے سب بے اختیار ہیں. ان کا نہ سیاست میں، نہ صوبائی حکومتوں کو چلانے میں، کسی ادارے میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، پاور لیس ہے. ہم چاہتے ہیں کہ گورنرز کو بھی اختیارات ملیں، اور ایسے اداروں کے اختیارات ملیں کہ جس میں امپارشل طریقے سے، جیسے مثال کے طور پر یونیورسٹیز ہوں، اس میں ان کو رول ملے. یہ آپ کے بورڈز ہیں، سندھ کے ایجوکیشنل بورڈز ہیں، وہ سارے ان کے ماتحت ہوں. اومبڈسمین ہوں، اسی طریقے سے اور ادارے ان کے ماتحت ہوں، جہاں پر کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہ ہو، سیاسی مداخلت نہ ہو، بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ ادارے، اس کے علاوہ اور دیگر ادارے ہیں، وہ اسی طرح کام کرتے رہیں. ابھی فی الحال یہ جو پوسٹ ہے وہ ایک ایگزیکٹو پوسٹ ہے، جس کے پاس کسی قسم کے کوئی اختیارات نہیں ہیں. گورنمنٹ آف سندھ سے، وفاقی گورنمنٹ سے ہم نے بات کی ہے، اور پہلے بھی ہماری ان سے یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب گورنر جو بھی آئے گا اس کو مختلف قسم کے اختیارات دیے جائیں گے. اچھا محمد حسن بھائی، ایم کیو ایم واحد سیاسی جماعت ہے جس نے اپنے وجود میں آنے سے پہلے کے کے سی بنائی تھی، تو اس کے سی کی جو ہے کیا خدمات تھیں کراچی کی عوام کے لیے، بالخصوص شہری سندھ کے لیے؟ دیکھیں، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. جب ایم کیو ایم بننے سے پہلے خدمت خلق کمیٹی تھی، جو باقاعدہ غریب، مساکین، نادار لوگوں کی امداد کرتی تھی. یعنی ایم کیو ایم کے قائد کی یہ سوچ تھی کہ عوام کی خدمت سیاست میں آئے بغیر بھی کی جا سکتی ہے، صرف اس کے لیے ایک ول ہونی چاہیے، وش ہونی چاہیے، اور آپ کا ارادہ ہونا چاہیے. تو یہ کر کے دکھایا ایم کیو ایم نے. خدمت خلق کمیٹی بنائی، اور اس خدمت خلق کمیٹی کے تحت چھوٹی موٹی ڈسپینسریاں بنائی، مختلف کیمپس لگائے، کبھی سیلاب زدگان کی امداد کی، کبھی زلزلے زدگان کی امداد کی، کبھی بلڈ کیمپ لگائے. مختلف قسم کی یہ ایکٹیویٹیز ایم کیو ایم کے کارکنان نے کر کے یہ عوام میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ سیاست اور اقتدار میں آئے بغیر بھی عوام کی خدمت کی جا سکتی ہے. اس کے بعد پھر یہی خدمت خلق کمیٹی کا اتنا کام بڑھا پورے سندھ میں، پورے پاکستان میں، کہ پھر ہمیں خدمت خلق فاؤنڈیشن بنانی پڑی. اس کے تحت ہم نے اسپتال بنائے، ڈسپینسریز بنائی، کراچی میں ہاسپٹل، حیدرآباد میں ہاسپٹل، میرپور خاص میں ڈسپینسری، لاہور میں میت گاڑیاں شروع کیں، ایمبولینس سینٹرز شروع کیے. اسی طرح یتیم، بیواؤں، مساکین کی امداد کے لیے راشن کی تقسیم. طلباء و طالبات، جو غریب طلباء و طالبات ہوتے تھے، ان کی تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے ان کے باقاعدہ اکاؤنٹس کھلوائے گئے. ان طلباء و طالبات کو
بلا کے امداد نہیں دی جاتی تھی، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے تھے. اسی طریقے سے غریب نادار کو راشن کی تقسیم ان کے گھروں پر جا کر. تو یہ ایم کیو ایم نے پروف کیا کہ اپنے وجود میں آنے سے پہلے خدمت خلق کمیٹی بنائی، خدمت خلق فاؤنڈیشن بنا. آج بھی ہمارے وہ ادارے نہ صرف کراچی، حیدرآباد، میر پرخاص، نواب شاہ سکھر، بلکہ ملتان، لاہور، گجرانوالہ، راولپنڈی، عسکردو، گلگت، ہر وہ علاقے جہاں جہاں ایم کیو ایم کی پہنچ تھی، ایم کیو ایم نے یہ کر کے دکھایا. اور پاکستان میں جہاں کہیں قدرتی آفات آئیں، یہ سب ریکارڈ پر بھرا پڑا ہے کہ ایم کیو ایم نے پورے پاکستان میں جا کے کس طرح عوام کی مدد کی. پھر زلزلہ 2004 یا 5 کا یا 3 کا جو زلزلہ تھا، مجھے ڈیٹ میرے ذہن میں اس ٹائم نہیں آ رہی، اس میں پوری ایم کیو ایم سندھ سے نکل کے ان زلزلہ زدہ علاقوں میں چلی گئی اور پوری یہاں سے امداد بھر بھر کے ٹرکوں کے ذریعے، ٹرینوں کے ذریعے وہاں پر تباہ حال لوگوں کی مدد کی. تو یہ ایم کیو ایم نے کر کے دکھایا ہے. اچھا محمد حسین بھائی، سابقہ آپ کے میئر تھے مصطفیٰ کمال صاحب، تو ان کے وائس چیئرمین سے میں نے ابھی ریسنٹلی پچھلے ویک کی جو ہے انٹرویو لیا، تو میں نے ان سے یہ سوال اٹھایا کہ مصطفیٰ کمال کے ٹائم پہ جو کراچی شہر کے اندر کام ہوئے، بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہوئے، گرین لائن کی شکل میں ہوں یا انڈر پاسز کی شکل میں ہوں، تو اس کا کریڈٹ کیا ایم کیو ایم کو جاتا ہے یا مصطفیٰ کمال کو جاتا ہے یا الطاف حسین بھائی کو جاتا ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ اس کا کریڈٹ 100% مصطفیٰ کمال کو جاتا ہے. تو مطلب پوچھا ان سے، مطلب کیسے؟ تو انہوں نے مجھے یہ بولا کہ اس ٹائم میئر جو تھا وہ حیدرآباد کا بھی ایم کیو ایم کا تھا، قائد اس ٹائم بھی الطاف حسین بھائی تھے، لیکن اس نے کیوں ڈیلیور نہیں کیا؟ مصطفیٰ کمال نے کیا تو اسے کریڈٹ مصطفیٰ کمال کو جاتا ہے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بہت سارے انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں کہ مصطفیٰ کمال تھا ایم کیو ایم کا ایک کارکن. اس کو ایم کیو ایم نے پہلے ایم پی اے بنایا، پھر منسٹر بنایا، اس کے بعد اس کو میئر کراچی بنا دیا. حیدرآباد کا میئر کنور نوید جمیل بھائی کو بنایا. بات یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ کمال میں اتنا کمال تھا، آج 1200 1400 500 ووٹ کیوں ان کو مل رہے ہیں؟ عوام بھی جانتے ہیں، عوام بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کس کا کمال تھا کراچی میں ترقیاتی کام کرانے کا. یہ ایم کیو ایم کا کمال تھا. میں خود وزیر بلدیات تھا اس وقت. ایم کیو ایم ایک پاورفل گورنمنٹ تھی، گورنر، 12 کے قریب منسٹرز، اور پھر نیچے یو سی چیئرمین. یہ پوری ایک بڑی ٹیم تھی کام کرنے والی، اور تمام اختیارات تھے ہمارے پاس. بڑے پیمانے پہ فنڈز بھی تھے یہاں سے لے کے سب جگہ. تو 300 ارب روپے کی فائلیں ڈیولپمنٹ کے کاموں کی میرے پاس سے گئی ہیں. منسٹر بلدیات شعیب بخاری بھائی کے پاس، فائنانس منسٹر ایم اے جلیل بھائی، یہ سارے کام ہم کرتے تھے. کریڈٹ میں میئر کراچی مصطفیٰ کمال کے کھاتے میں یوں ڈالتے تھے کہ الطاف بھائی نے کہا ہوا تھا کہ میئر کی پوزیشن ہمیں بڑھانی ہے اور دنیا کو دکھانا ہے کہ بلدیاتی نظام جب کبھی بھی آیا ہے، بلدیاتی اداروں کے منتخب اراکین نے بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام کرائیں. پوری دنیا کو یہ دکھانا تھا تاکہ بلدیاتی اداروں کو دنیا سے ایک سپورٹ ملے. اور یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کمال کو اس وقت تیز ترین ترقی کرتے ہوئے شہر کا دنیا کا دوسرا درجے کا یا تیسرے درجہ اس کو مصطفیٰ کمال کو ملا. مصطفیٰ کمال از نتھنگ، زیرو. جیسے ایک زیرو ہوتا ہے نا، وہ زیرو. یہ سارا کریڈٹ تھا ایم کیو ایم کا. ایم کیو ایم کے کارکنان، اس وقت کے یو سی کے کونسلر، یو سیز کے ناظمین، ٹاؤن کے ناظمین، اور اس کے ساتھ ساتھ منسٹر، گورنر، پوری ایم کیو ایم، الطاف بھائی سے لے کے نیچے ایک ایک کارکن، سب نے یہ فوکس کیا تھا. رہا معاملہ حیدرآباد کا، کون کہتا ہے حیدرآباد میں ڈیلیور نہیں ہوا؟ میں بتاتا ہوں حیدرآباد میں اس پیریڈ میں جب کنور نوید جمیل بھائی تھے، کتنے فلائی اوور بنے، کتنے انڈر پاسز بنے، کتنے وہاں ڈرینیج کے کام ہوئے، کتنی وہاں سیوریج کی لائنیں ڈالی، کتنا وہاں پانی کا کام ہوا، کتنے وہاں پانی کے تالاب بنے، وہاں فلٹر پلانٹ لگے. یہ سب میرے کتنے وہاں کالجز اپ گریڈ ہوئے، کتنے اسکول اپ گریڈ ہوئے. میں اس بات کا گواہ ہوں، مجھے سارا پتہ ہے، اس لیے کہ میں منسٹر بلدیات تھا. خالی حیدرآباد میں نہیں، ٹنڈو جام، ٹنڈو لیار، میر پرخاص، ڈگری، چڈو، میروا، ٹنڈو آدم، شہداد پور، نواب شاہ، سکھر، ان سب جگہوں پر بڑے پیمانے پر ہم نے کام کرائے.
تو ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹ الیکشن ہوا اس کانسٹیٹوئنسی سے، آپ بھی جو ہے ایم پی ہیں PS92 سے، تو نیّر رضا بھائی کھڑے ہوئے. تو دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ MQM لنڈن کی جانب سے بھرپور بائیک آؤٹ کی مہم بھی چلائی گئی اور ان کو جو ہے شکست کا سامنا ہوا. اس کے بدلے میں عمران خان صاحب جو ہے 2/3 زیادہ ووٹ ان سے حاصل کر سکے. تو اس پہ کیا رائے دیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ MQM کا جو ووٹ ہے پوری کراچی میں، وہ ووٹ کہیں شفٹ نہیں ہوا ہے. MQM کا ووٹ اپنی جگہ پر موجود ہے، انٹیکٹ ہے، لیکن لوگ ووٹ ڈالنے نہیں نکل رہے ہیں. وہ بائیک آؤٹ کی وجہ سے نہیں نکل؟ دیکھیں، بائیکاٹ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ جو فیکٹر انوالو ہے وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو 15 سال سے حکومت ہے، ہم MPA MNA ہوتے ہوئے اپنے علاقوں میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کروا پا رہے. بہت کم ہم نے ترقیاتی کام کروائے، جس کی وجہ سے لوگ اب یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ MNA MPA ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں. لوگ اس وجہ سے ہم سے نالا ہو سکتے ہیں، ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں کہ ہم ڈیلیوری اس طرح نہیں کر پا رہے، اس لیے کہ تمام وسائل پر قبضہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. میں 2013 سے 2018 تک اورنگی ٹاؤن میں 5 سال MPA رہا. 4 سال مجھے یہاں ہو گئے، اس پیپلز پارٹی کے 15 سال، 9 سال. ان 9 سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں، ہمارے MPAs کو، ہمارے MNAs کو ترقیاتی کاموں کے لیے 1 روپیہ نہیں دیا. 1 روپے کی بھی ترقیاتی اسکیم اپروو نہیں کی، نہ بجٹ میں ڈالی اور نہ کچھ. اسی طریقے سے جو بلدیاتی ادارے ہمارے تھے، وسیم اختر بھائی میئر، DMCs UCs کے چیئرمین، پوری میجورٹی ہمارے پاس تھی، انہوں نے ان کو بھی ترقیاتی کاموں کے پیسے نہیں دیے. اس کے علاوہ ان کی جو OZT آتی تھی وفاقی گورنمنٹ سے، اس میں بھی انہوں نے پیسے روکے. اس کے علاوہ UCs کا جو فنڈ ان کو دینا چاہیے تھا وہ بھی انہوں نے روکا. تو یہ جو انجسٹیفائی جو ایٹیچیوڈ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، کہ ایک تو خود ترقیاتی کام نہیں کرانا، اور پھر جو MNAs MPAs ہیں ان کے ذریعے بھی انہوں نے اپنے MPAs کو 50 کروڑ روپے کی اسکیمیں 1 سال کی دی ہیں، ہمیں 1 روپے کی اسکیم نہیں دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیکٹر ہے، اب جیسے میں شاہ فیصل کالونی میں ہوں، یہاں تو میں نے 7-8 کروڑ کے کام کروا لیے. وہ اس طرح کروا لیے کہ وفاقی حکومت سے ہم نے فنڈ لیا، لیکن اس 1 سال سے پہلے، یعنی اس 1 سال میں 7-8 کروڑ کے میں نے کام کروائے ہیں. PS92 میں جو وفاق سے ہم نے پیسے لیے، ان سے فنڈنگ لی، انہوں نے دی، لیکن سندھ گورنمنٹ نے پچھلے 14 سال سے 1 روپیہ میں خرچ نہیں کرنے دیا. تو کیا ہے، سیوریج لائن تباہ برباد، پانی کا سسٹم تباہ برباد، گلیاں کھنڈر بن گئیں، پارکس تباہ برباد، فٹ پاتھ، لائٹیں، یعنی جو شہر تھے انہیں انہوں نے گوٹھوں میں تبدیل کر دیا. یہ تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تم لوگوں نے شہروں کو گوٹھوں میں تبدیل کر دیا. تو سر اتنے اختلافات کے باوجود MQM پاکستان کیوں ان کی حمایتی ہے، کیوں حکومت میں ان کے ساتھ ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں ساتھ. وفاق میں تو سر ساتھ ہے نا آپ لوگ؟ وفاق میں ہم بے شک حکومت میں، یہاں نہیں ہیں. دیکھیں، اب اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں، عوام کے مسائل کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے ہم ہمیشہ آواز بلند کرتے ہیں، چاہے صوبائی اسمبلیاں ہوں، چاہے سینٹ ہو یا نیشنل اسمبلی ہو، ادھر بھی ہم احتجاج کرتے ہیں، حکومت کی توجہ دلاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی سڑکوں پر بھی ہم نکلے، عدالتوں میں بھی گئے. اب آپ کو یاد ہے نا، آخری ہمارا مظاہرہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ ہوا، وہاں میں ڈنڈے بھی پڑے، ہم پر شیلنگ بھی کی گئی، مارا پیٹا بھی گیا، ہمارے ایک ساتھی بھی شہید ہوئے، درجوں خواتین زخمی ہوئی، MQM کے ورکر زخمی ہوئے. ہم کس لیے گئے تھے وہاں پر؟ احتجاج ہم اس لیے کرتے ہیں عوام کے مسائل کو ان کے نوٹس میں لانے کے لیے، اس میں شدت لانے کے لیے کہ بھائی ہماری بات سنو، ہماری بات مانو. اب کسی بھی وجہ سے مارچ میں وفاقی حکومت جب ختم ہوئی، PTI کی ختم ہونے سے پہلے، تو وفاقی مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان، یہ جتنے بھی لیڈران تھے پیپلز پارٹی والے، ان سب نے ہم سے کہا کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں اپنے مسائل بتائیں، ہم آپ کے مسائل بھی سنیں گے، ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، پاور شیئرنگ بھی آپ کے ساتھ کریں گے تاکہ آپ کے مسائل.
تو کیا اب ہم ان کو اپنے مسائل نہیں بتاتے جس کے لیے ہم 4 سال سے جد و جہد کر رہے تھے، سڑکوں پر مار کھا رہے تھے، عدالتوں میں اب جب یہ موقع ہمیں ملا تو ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ جی ہمارا پانی کا مسئلہ ہے، ہمارا سیوریج کا مسئلہ ہے، ہمارا ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، ہمارا کوٹا سسٹم کا مسئلہ ہے، ہماری شہری علاقوں کے لوگوں کی ملازمتوں کا مسئلہ ہے، ان کی سندھ پبلک سروس کمیشن میں دھاندلیاں چل رہی ہیں، اقربا پروری چل رہی ہے، یہ سارے مسائل ہم نے ان کے سامنے رکھے. انہوں نے کہا ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد پھر ہمارا ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بنا، ایک ایگریمنٹ بنا، وہ ایگریمنٹ سارے میڈیا کے ذریعے ساری عوام کے سامنے. تو ہم نے تو یہ کیا ہے جو پچھلے 9 سال 12 سال 13 سال سے نہیں ہو رہا تھا. اس لیے ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے، ایگریمنٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم نے کوئی جد و جہد روک دی ہے یا عوام کے مسائل کا سودا کر دیا ہے یا ہم نے اپنے لیے کوئی مراد لے لی ہیں، کوئی عہدے مرتبے لے لیے ہیں، یا انہوں نے ہمیں کوئی کروڑوں، ابھی بھی انہوں نے ہمیں 1 روپیہ نہیں دیا ڈیولپمنٹ اسکیم کے لیے. وعدے کیے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں اسکیمیں دیں، ہم ان کو ڈالیں گے. ہم نے اپنی تمام ایم پی ایس نے، ایم این ایس نے اپنی اسکیمیں ان کو دے دی. اب دیکھیں کب اس کو بجٹ کے اندر لاتے ہیں، کب اس کے اوپر ایلوکیشن کرتے ہیں، کب ٹینڈر کرتے ہیں، کب پبلک میں فلوٹ ہوتی ہیں، یہ ان کے اوپر ہے. یہ تو ہمیں موقع، قدرتی موقع مل گیا، ورنہ ہم تو روڈوں پہ جد و جہد کر رہے تھے، اسمبلی میں جد و جہد کر رہے تھے، عدالتوں میں جد و جہد کر رہے تھے. یہ تو ہمیں قدرتی موقع مل گیا کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے لوگ بک گئے، 27-28 لوگ بک گئے، ان کی میجورٹی ختم ہو گئی. تو انہوں نے ہم سے رجوع کیا کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم آپ کے مسائل حل کریں گے. ہم نے موقع غنیمت جانا کہ بھائی ہم تو اتنے سالوں سے ان کو کہہ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، شیلنگ کو سب کچھ ہو رہا ہے، اب یہ ہماری بات سننا چاہ رہے ہیں. تو ہم نے 1 میٹنگ کی، 2 میٹنگ کی، 3 میٹنگ کی، 4 کی، کئی سیریز آف میٹنگیں ہوئیں، اس میں پھر یہ چیزیں طے ہوئی. اچھا، ایک لاسٹ کوشچن کر کے پروگرام کلوز کرتے ہیں. محمد حسین بھائی، آپ وزیر بلدیات بھی رہے، تو ماضی میں آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی نے ہی کے اے سی کو کے الیکٹرک میں تبدیل کیا. ابھی ایک ادارہ ہے میری اطلاعات کے مطابق، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، یہاں اس کو بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ پرائیویٹ کرنے جا رہی ہے، اور یہاں پہ جو ایم ڈی کی پوسٹ ہوتی ہے اس کو خالی کر کے سی او لے کے بھی آ چکے ہیں. تو اس پہ ایم کیو ایم پاکستان کی اس ادارے میں سی بی اے بھی ہے. تو کیا ایم کیو ایم پاکستان سڑکوں پہ نظر آئے گی اس ادارے کو بچانے کے لیے؟ دیکھیں، اگر ادارے کو تباہ کیا جاتا ہے، اگر ایسی سازش سامنے آئے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو تباہ کیا جا رہا ہے، پرائیویٹائزیشن کے خلاف آئی ہے ایم کیو ایم پاکستان. جب ہم یہ سمجھیں گے کہ اس ادارے کو تباہ کیا جا رہا ہے اور کچھ ایسی سازش ہے کہ یہ ادارہ عوام کی خدمت کے قابل نہ رہے، تو سب سے پہلے ایم کیو ایم ہوگی جو نکلے گی ان کے خلاف. بہت شکریہ محمد حسین بھائی، ہمارے ساتھ موجود تھے.